والدين سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلى الطیبین الطاہرین وعلى شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلى سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلى سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں ایسی جانکنی کے عالم میں انالہا کا مزدعِ جاں فضا سنانے والے آقا گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بارگاہ گوہر بار میں بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس جو کہ آپ کے دیار محبت میں ہو رہی ہے پرسنی کی سرزمین پر آج یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد اور شیت لہر اور اس قدر سردی ہونے کے باوجود آپ حضرات اپنی عقیدت و وارفتگی کا ثبوت دیتے ہوئے
اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے توشہ آخرت میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمتن گوش ہو کر سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں آنا، ہم سبوں کا، علماء کرام کا یہاں پر آنا اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین اور آمین پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو، جملہ حاضرین اور جملہ علماء کرام کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی بھری زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا یہ پروگرام کے بانی محمد رضاؤل صاحب نے اپنے بچوں کے عقیقے، ان کے بھائیوں نے، عزیز و اقارب نے، پوری بستی نے مل کر آج کا یہ پروگرام کا بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ دلبر شاہی صاحب یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے قیام گاہ پہ برجستہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین موجودہ وقت میں جتنے بھی ہمارے ملک کے نامور شعراء ہیں ان میں الحمدللہ رب العالمین جس قدر مقبولیت اور جس قدر شوق کے ساتھ دلبر شاہی صاحب کو سنا جا رہا ہے، ابھی دوسرے ملک بھر کے وہ شعراء بہت دور ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں ان میں۔ جی جی جی، ہم کمپیئر نہیں کر رہے ہیں، سب ثنا خوان مصطفیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین اور آمین ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بہت بڑی تقریر مفتی شہریار خان صاحب کی ہونے والی ہے، وہ بھی ابھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ عادت و معمول کے مطابق میں آپ کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں۔ میرے امام، ہم سب کے امام، سنیوں کی جان مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ آج پورے ملک میں جس طریقے سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایک فضا قائم کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، اس فضا کو کہتے ہیں، اس فضا کا نام ہے، اس فضا کا کام ہے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنا۔ آج سڑک کے اوپر آپ چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں، علماء کرام ہیں یہاں ذمہ دار، جب سڑک سے گزرتے ہیں خدا نہ خواستہ، جان بوجھ کر نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی گاڑی کے نیچے اگر ایک بکری کا بچہ آ جائے تو 10 لوگ روک کر گاڑی والے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ نے ایک بکری کے بچے کی جان لے لی، بولتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک بکری کے بچے کے مرنے پر ایک حادثاتی کیفیت کی وجہ سے جان بوجھ کر کسی نے گاڑی نہیں چڑھائی، ایک حادثہ ہوا، اچانک بکری کا بچہ سامنے آ گیا یا گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی،
اور اس کی زد میں وہ بکری کا بچہ آ گیا تو 10-20 لوگ مل کر اس اکیلے شخص کو گھیر کر لعنت و ملامت کرنے لگتے ہیں جی کہ آنکھیں کھول کر گاڑی نہیں چلائی جاتی ہے، ایک بکری کا بچہ مر جائے راستے کے کنارے 20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مگر اسی سڑک پر اسی چوراہے پر اگر ایک انسان اور وہ بھی مسلمان ہو اس کو گھیر کر اگر 10-20 لوگ مار دیں تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بتاؤ تم نے ایک انسان کو کیوں مارا؟ جی حق ہے تم نے ایک انسان کو، نہتے انسان کو کیوں مارا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہت سادے لہجے میں اور بہت آسان زبان میں، میں اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ حضرت نے بیان کیا، جس کا آیت کا ترجمہ حضرت نے کیا، حضرت خود قرآن کی اس آیت پاک کا مطلب و مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، رب تبارک و تعالی آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ بات کو سمجھئے گا، سنجیدگی سے تھوڑی دیر سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کیجئے گا۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، جب ہم مسلمان ہو گئے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، وحدانیت کو مان لیا، تبھی نہ ہم مسلمان ہوئے، تبھی ہم مسلمان ہوئے۔ تو اب کیا مقصد ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کا مطلب و مفہوم اور اس کا مدعا اگر سمجھنا ہے تو ہمیں اور آپ کو علماء کرام کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا پڑے گا، علماء کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن اور سنت کے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں، جو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت عطا کردہ شریعت کے جو احکام ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ان علماء کرام کی نائبین مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور کسی پروفیسر سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں گے حضرت وہ کیسے، تو میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پیٹ میں درد ہو، وہ کسی سرجن کے پاس جائے، ڈاکٹر نے ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کے پتے میں پتھری ہے، آپ کے پیٹ میں پتھر ہو گیا،
اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا، ورنہ تکلیف برابر آپ کو سہنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے پتا اگر پھٹ گیا جسم کے اندر آپ کے زہر پھیل گیا تو آپ کی جان بچانا بھی محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس آپریشن کراؤں گا، 50, 55, 60 ہزار روپے کا پیکیج ان سے لینا پڑے گا، ہاسپٹل میں 5 دن مجھے رہنا پڑے گا، گلوکوز اور سلائی مجھے چڑھانی پڑے گی، تب جا کر ڈاکٹر صاحب آپریشن کریں گے۔ آپ پہنچے چوراہے پر، ناکے پر بیٹھا ہوا ایک موچی ملا، کہا بھائی تم بھی تو اپنے ہتھیار سے، اپنی چھری سے چمڑے کو تراشتے ہو، چمڑے کو کاٹتے ہو، ایک کام کرو، میرے پتے کے اندر پتھری ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے یہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، دیکھنے کے بعد آپ میرے پیٹ کو چاک کیجئے، وہاں سے پتھری کو نکالیے، آپ کے پاس جہاں کاٹنے کا سامان موجود ہے، جہاں کاٹنے کے لیے پیٹ کو چھری موجود ہے، وہیں اس کو سینے کے لیے چپل سینے والا سوا بھی موجود ہے، وہ نوکیلی چیز بھی موجود ہے۔ اگر آپ مجھے یہاں بتائیے وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو بڑا مہان اور قابل انسان سمجھ رہا تھا، اگر ایک موچی کے پاس جائے گا، اپنے پیٹ کو کٹوائے گا، پتھر تو نکلوا سکتا ہے، وہ پیٹ تو کاٹ سکتا ہے، واپس پیٹ کو سی سکتا ہے، کیا وہ موچی اس کی زندگی کی ضمانت لے سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا زندگی بچانے کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کیا کسی کو ایسا کرتے؟ آپ نے دیکھا ہے پیٹ میں پتھر ہو گئے ہوں اور جا کر درزی کے پاس بیٹھ گیا ہو، تیرے پاس سوئی بھی ہے، تیرے پاس قینچی بھی ہے، میرے پیٹ پر نشان لگا کر کاٹ دے اور سوئی سے سی دے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ جب انسان کی جان بچانے کے لیے اگر وہ کاٹنے اور سینے میں مہارت رکھتا ہے، مگر زندگی بچانے کا تجربہ اس کے پاس نہیں ہے، انسان کو زندگی دینے کا تجربہ اور شعبہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس طریقے سے زندگی بچانے کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، ایسے ہی اگر دین کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اگر حدیث پاک کو سمجھنا ہے، تو علماء کرام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا پڑے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ علماء بتائیں گے آپ کو، یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس کا مدعا کیا، اس کا مدعا کیا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں اس بات کو بہت آسان کر کے میں ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حافظ جنید رضا حبیبی صاحب بہت اچھے اناؤنسر ہیں، بہت اچھے نقیب ہیں۔ بھرے مجمع میں کھڑے ہوئے، کہا کہ ایک باؤل میں پانی، ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ ایک نوجوان دوڑ کر گئے ضیاء الحق صاحب کے یہاں سے ایک برتن میں پانی لے کر آئے۔ وہ برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ پورے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں بتاؤ اس برتن میں کیا ہے؟ آپ سب نے کہا کہ حافظ صاحب، حضرت اس برتن میں پانی ہے۔ کیا ہے؟ اس برتن میں پانی ہے۔ حافظ صاحب نے، اناؤنسر صاحب نے کہا کہ اچھا ذرا ٹھہرو، جیب میں ہاتھ ڈالا، ہندوستانی مدرا کو نکالا، چند کوئنز نکالے، چند سکے نکالے، اس پانی میں ڈال دیے۔ کہا کہ بتاؤ اس برتن میں پانی تھا؟ کہا کہ ہاں حضرت تھا۔ کہا اس کے اندر میں نے کیا داخل کیا؟ کہا حضرت اس میں آپ نے ہماری آنکھوں کے سامنے چند سکے ڈالے ہیں، چند روپیے ڈالے ہیں۔ وہیں ابھی گفتگو چل رہی تھی نقیب اعظم ہندوستان کی، ایک بچہ آتا ہے دوڑ کر، اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، پانی کے برتن میں داخل کرتا ہے، ان سکوں کو نکال کر دوڑ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک پانی کے اندر وہ سکے تھے، پانی میں وہ سکے تھے، وہ کوئنز پانی کے اندر تھے، مگر وہ انسیف تھے۔ ایک بچہ بھی بآسانی اس کو نکال کر لے گیا،
وہیں پر قاری احمد رضا صاحب جیسے ذہین لوگ بھی موجود تھے۔ قاری احمد رضا صاحب کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پرسنی کے لوگوں بتاؤ اس جام کے اندر کیا ہے، اس برتن میں کیا ہے؟ آپ تمام لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب، قاری صاحب، اس برتن کے اندر پانی ہے۔ حافظ صاحب، قاری صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ کی پڑیا نکالی، اس پڑیا کو کھولا، اس کے اندر رنگ تھا، پانی میں داخل کیا اور اس کو ہلا دیا۔ اب پانی کے اندر رنگ داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے نقیب اعظم ہندوستان جناب جنید رضا حبیبی صاحب نے اسی پانی کے اندر چند سکوں کو داخل کیا تھا، مگر وہ انسیف تھے۔ ایک بچے نے آسانی سے نکال لیا، ایک انسان نے آسانی سے نکال لیا، مگر قاری احمد رضا صاحب نے جب پانی کے اندر رنگ کو گھول دیا، پانی میں رنگ کو داخل کر دیا، علماء کرام سے مخاطب ہو کر کہا، پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس برتن میں پانی تھا، میں نے اس پانی کے اندر رنگ کو داخل کر دیا اور پانی اور رنگ کو ایسے ملا دیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی ٹرک ہو، اگر کوئی تمہارے پاس طریقہ ہو، اگر تمہارے پاس کوئی حربہ ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی ترکیب ہو کہ پانی کو رنگ سے جدا کر دیا جائے، پانی کو رنگ سے نکال دیا جائے، تو میں بھرے مجمع کو چیلنج دیتا ہوں، بھرے مجمع کو یہ اعلان کر کے کہتا ہوں کہ وہ سامنے آئے۔ سارا مجمع حیران ہے، سارا مجمع پریشان ہے کہ بتاؤ، پانی میں رنگ داخل ہو گیا، اب اس کو آسانی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اب اس کو ایک دوسرے سے نکالا نہیں جا سکتا، اب اس کو ایک دوسرے سے جدا کیا نہیں جا سکتا۔ یہی مدعا رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ہے۔ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ، یہودی چاہے تو نہ نکال سکے، نصرانی چاہے تو نہ نکال سکے، مجوسی چاہے تو نہ نکال سکے، ایرانی چاہے تو نہ نکال سکے، رافضی چاہے تو نہ نکال سکے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تمہیں اسلام سے نہ نکال سکے۔ تم اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ پوری دنیا تمہارے آگے گھٹنے ٹیک کر کہے، ارے یہ تو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ گیا ہے، پیغمبر اعظم کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ اب اس کو، اس کے جسم سے موت تو جدا کر سکتی ہے، زندگی کو موت اس کے جسم سے جدا ضرور کر سکتی ہے، مگر اس کی غلامی کو اس کے اندر سے نکالنا ممکن نہیں، بلکہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، اولاد غوث اعظم۔ اپنے آپ کو اسلام میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کے رنگ میں ایسے داخل کر لو کہ دنیا کی طاقتیں چاہے تو تمہیں نکال نہ سکے، تمہیں جدا نہ کر سکیں دہلیز مصطفیٰ سے، تمہارے دل سے عشق مصطفیٰ کو نکال نہ سکے، اس محبت کے چراغ کو کوئی گل نہ کر سکے۔ یہی قرآن کا مدعا، یہی قرآن کا مطلب مفہوم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلاموں کے درمیان، یعنی صحابہ کرام کے درمیان فرماتے ہیں، جانتے ہو مسلمان کی مثال کیسی ہے؟ مسلمان کی مثال کس طرح ہے، کس درخت کے مانند ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں سرکار کا اشارہ سمجھ گیا، مگر ادباً میں خاموش رہا کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکلے اس کا لطف اور اس کا مزہ ہی کچھ اور۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو مسلمان کی مثال کس درخت کی طرح ہے، کس درخت کے مانند ہے؟ غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیجئے، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ آقا فرماتے ہیں، مومن کی مثال کھجور کے درخت کے مانند ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ مومن کی مثال
کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری وجوہات ایسی ہیں کہ ہمارے یہ منبر رسول پر موجود ذمہ دار علماء کرام اگر اس حدیث پاک کی تشریح کر کے آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کریں تو رات گزر جائے گی، مگر الحمدللہ ہمارے ان علماء کرام کے بیانات ختم نہیں ہوں گے۔ بس یہاں پر میں 3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت قیمتی درخت موجود ہے، بیش قیمتی درخت موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے میں جن کی قیمت ہوا کرتی ہے، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے مومن کی مثال نہیں دی۔ اس دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر ایسے بے شمار درخت موجود ہیں جن کے پھل کھانے میں بڑے لطیف اور عمدہ ہوا کرتے ہیں، بڑے میٹھے اور شیریں ہوا کرتے ہیں، لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ان درختوں کے پھلوں کو کھاتے ہیں اور اس کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ اس کا موسم آئے تو ہم اس پھل کو کھائیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت پھلدار درخت سے بھی مومن کی مثال نہیں دی۔ اس روئے زمین پر، اس خاکدانہ گیتی پر بے شمار خوشبو والے پھولوں کے درخت موجود ہیں جن کی خوشبوئیں بڑی بیش قیمتی ہوا کرتی ہیں، بازار میں جائیے تو کئی ہزار روپے تولہ ان کی خوشبوئیں بکا کرتی ہیں، مگر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوشبودار درختوں سے مومن کی مثال نہیں دی۔ مثال دی آقا نے کھجور کے درخت سے۔ آپ نے دیکھا ہے کھجور کا درخت، آپ جانتے ہیں بخوبی کھجور کے درخت کو۔ جہاں تک مجھے سمجھ میں 3 باتیں آئیں، پہلی چیز یہ کہ جب حجاج کرام مدینہ منورہ سے، مکہ معظمہ سے آپ کی اور ہماری بستی میں تشریف لاتے ہیں تو آپ ان سے ملاقات کے لیے ضرور تشریف لے جاتے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ مولا سبوں کو باادب بارگاہ مصطفیٰ اور خانہ خدا کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آپ لوگ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ذرا اس پرکیف منظر کو ایک مرتبہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو دنیا کے حسین ترین نظاروں کو بھول جائیے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک، حق ہے حق ہے۔ شاعر اسلام جناب دلبر شاہی صاحب بھی کئی مرتبہ الحمدللہ جا چکے ہیں، الحمدللہ یہ فقیر بھی بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مدینے کے پہاڑوں کو دیکھیے، اگرچہ وہاں پر درخت نہیں ہے مگر ان کا حسن ہی الگ ہے۔ کیا بات ہے۔ پہاڑ ہمارے یہاں بھی ہیں مگر ان میں وہ حسن نہیں ہے کہ جن پر نظریں جم جائیں، مگر مدینے پاک کے پہاڑ، اے مدینے شریف کے پہاڑوں تمہارے اوپر ہماری جان قربان۔ تم شہر مصطفیٰ کے کتنے قریب ہو، تم پر ہماری جانیں قربان۔ مدینہ شریف سے آنے والے جب حجاج کی بارگاہ میں ان سے ملاقات کے لیے آپ جاتے ہوں گے اور آپ کا دل جب مچلتا ہوگا تو ان آنکھوں کی بھی آپ زیارت کرتے ہوں گے جن آنکھوں سے اس نے خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کو دیکھا۔ اور جب ملاقات ہو گئی، خیریت طرفین مطلوب ہو گیا، تب اس کے بعد آپ کا ایک مدعا ہوتا ہے، ایک منشا ہوتی ہے، ایک دلی آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ حاجی صاحب جو حج جیسے عظیم فریضے کو انجام دے کر آئے ہیں وہاں سے زمزم شریف ضرور لائے ہوئے، وہاں سے کھجوریں ضرور لائے ہوئے، وہاں کی کھجوروں کو پا کر
آپ اپنے نصیبے پر ناز کرتے ہیں کہ یہ کہیں اور کی نہیں بلکہ شہر مصطفیٰ کی کھجوریں ہیں۔ ہم ان کھجوروں کو کھا کر ان کے برکات اور ان کے انوار کو اپنے اندر اتارتے ہیں۔ مومن کی مثال میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ یہی مثال مومن کی ہے۔ جس طریقے سے مدینہ شریف کی کھجوریں پوری دنیا میں اپنا فیض لٹاتی ہیں، ایسے ہی مرد مومن جو کامل مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ پیدا کہیں ہو مگر اس کا فیض دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ مومن اگر قریب کر کے آسان لہجے میں آپ کو سمجھاؤں تو مومن پیدا ہوتا ہے جیلان میں، مزار بنتا ہے اس مرد مومن کا بغداد میں، مگر پوری دنیا میں اس کا فیضان قادریت کے نام سے جاری ہو جاتا ہے۔ مومن پیدا ہوتا ہے غزنی میں، مگر وہی غزنی میں پیدا ہونے والا جب میرے مصطفیٰ کے عطا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ سے ہندوستان تشریف لاتا ہے غریب نواز کی شکل میں، تو وہ مرد مومن اجمیر سے دہلی کا سفر کرتا ہے۔ جب دہلی سے کے لیے نکلتا ہے 1-2 لاکھ کو نہیں بلکہ 90 لاکھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مذہب اسلام، نبی کا گھرانہ۔ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ ہے مومن کا فیض۔ کوئی خراسان میں پیدا ہوا، کوئی بلخ میں پیدا ہوا، کوئی چشت میں پیدا ہوا، کوئی بخارا میں پیدا ہوا، آج ان کا فیض دیکھیے پوری دنیا میں، آج ان کا فیض دیکھیے پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے، اور اسی فیض کا نتیجہ ہے، اسی سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ مسلمانوں آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسی غریب نواز کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ دوسری بات جب بہاروں کا موسم جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بہاروں کا موسم جاتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، پتجھڑ کا موسم آتا ہے، سارے درختوں کے اوپر سے ان کی ہریالی اور شادابی غائب ہو جاتی ہے۔ وہ درخت اپنے پتوں، ان کے پتے ان درختوں سے جدا ہو جاتے ہیں، مگر کھجور کا درخت جو ہوتا ہے بہاروں کے موسم میں بھی ویسے ہی کھڑا رہتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے لو کے تھپیڑوں میں بھی ایسے ہی کھڑا رہتا ہے۔ جب بہار آتی ہے، پھل لگتے ہیں دوسرے درختوں پر، تو کھجور کا درخت ویسے ہی سرسبز و شاداب آپ کو ملے گا۔ اور جب بہاروں کا موسم چلا جاتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، لو کے تھپیڑے کھا کر بھی وہ کھجور کا درخت ویسے ہی سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ یہی مثال مومن کی ہے، یہی مثال مومن کی ہے۔ آپ 1400 سال کی تاریخ کو ذرا ملاحظہ کیجئے، ذرا بیٹھ کر مطالعہ کیجئے، علماء کرام کی بارگاہوں میں زانو ادب طے کیجئے۔ کبھی اسی قوم کے اوپر، انہی مسلمانوں کے اوپر ہلاکو خان جیسا ایک ظالم و جابر حکمراں آتا ہے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ کبھی چنگیزیوں کا دور آتا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے، ذرا اسی صدی کا مطالعہ کر لیجئے، اسی صدی کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ ہندوستان کی زمین ہو، چاہے ایران کی زمین ہو، چاہے عراق کی زمین ہو، چاہے برما کی زمین ہو، چاہے وہ فلسطین کی زمین ہو، دنیا کا کون سا گوشہ اور کون سا خطہ ایسا ہے جہاں مسلمانوں کو مارا نہیں جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں پر گولیاں نہیں چلائی جا رہی ہیں، جہاں مسلمانوں پر بم نہیں برسائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ دوسری قوم ہوتی، اگر دوسرا مذہب کے ماننے والے اور اس کے پیروکار ہوتے، کب کے گھٹنوں پہ آ جاتے، کب کے زمین دوز ہو جاتے، کب کے وہ ملیاں میٹ ہو جاتے۔ مگر اے مسلمانوں، یہ تمہاری ہریالی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بم مارے جا رہے ہیں، تم کھڑے ہو جاتے ہو، تلواریں چلائی جاتی ہیں، تم
کھڑے ہو جاتے ہو، گولیاں برسائی جاتی ہیں تم کھڑے ہو جاتے ہو۔ دنیا کے کسی خطے میں، کسی بھی خطے میں دیکھیے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ذرا ہمیں آپ بتا دیجئے اسی ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف NRC کے نام پر، CA کے نام پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج آپ حالات دیکھیے، آج یہ ملک جو کہ سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا، جس کی GDP اتنی گروتھ پر تھی، اتنی ہائی تھی، پوری دنیا اس ملک کا لوہا مان رہی تھی، آج کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے، آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ مگر اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ اس بات کی ہے تو پرواہ یہ ہے کہ حافظ جنید ایک مسلمان ہے یا سردار کیوں ہے؟ حافظ جنید صاحب یہ مسلمان ہے، یہ اتنا بڑا بزنس مین کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا زمیندار کیوں ہے؟ اس کے پاس کھیت اور کھلیان کیوں ہے؟ اس کے پاس اتنی گاڑی اور مکان کیوں ہے؟ آج دنیا کی دوسری قومیں ہوتی تو وہ گھٹنوں پر آ جاتی، گھٹنوں پر آ جاتی، مگر یہ مسلمان ہے کہ ان کی ہریالی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ارے ان کی ہریالی میں فرق جب آتا اگر ہم نے کسی دنیا دار سے لی ہوتی۔ ہمیں یہ ہریالی کسی دنیا دار سے نہیں ملی ہے بلکہ مدینے کے تاجدار سے ملی ہے، روضہ رسول کے سبز گنبد سے ملی ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے براہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ ارے وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ کانفرنس، حضور نجم العلماء۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیسری بات، کھجور کے درخت سے جو پھل پیدا ہوتا ہے جس کو کھجور کہتے ہیں، اگر اس کو کوئی اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ حاصل کرنا چاہے تو اس کی مٹھاس اس کو ملتی ہے، اس کی مٹھاس اس کو ملتی ہے، اس کا پھل کا لطف اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی اس سے الجھنا چاہے، کوئی کھجور کے درخت سے الجھنا چاہے تو پھر وہی کھجور کا درخت اس کو لہو لہان کر دیتا ہے، اس کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے اسی لیے دی کہ کوئی پیار محبت سے اگر اس سے فیض حاصل کرنا چاہے تو یہ فیض دینے کو تیار ہے، اس سے وہ فیض اٹھانے والا ہو تو یہ فیض بانٹنے کو تیار ہے۔ اگر کوئی اس سے لڑ کر، اس سے بھیڑ کر، اس سے مقابلہ کر کے اس سے کوئی چھیننا چاہے گا تو پھر یہ اس کو لہو لہان کر دے گی۔ دشمن کے لیے یہ تلوار سے کم نہیں ہے۔ کہاں 313 کے مقابلے میں ایک اس کی 3 گنا تعداد سے زیادہ لوگ آئے تھے کہ 313 ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، بدر کے میدان میں ان کو کچل دیں گے، ان کی تاریخ کو ختم کر دیں گے، ان کے مذہب کو ختم کر دیں گے، ان کے نبی کو قتل کر دیں گے، مگر تاریخ بتا رہی ہے 313 مسلمان ہیں، پیغمبر اعظم کے 313 غلام ہیں، نہتے ہیں، لڑنے کے لیے اچھے ہتھیار نہیں ہیں، تن ڈھکنے کے لیے اچھی چادریں اور کپڑے نہیں ہیں، ہتھیار بھی کم ہیں، برچیاں بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، خنجر بھی ہیں، تو زنک لگے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ دشمن شکم سیر ہو کر آیا ہے، ہم سے 3 گنا اور کئی گنا تعداد میں زیادہ ہے، یا رسول اللہ کھانے کا سامان اس کے پاس ہے، پینے کا سامان اس کے پاس ہے، اس کے پاس لڑنے کے لیے اعلیٰ قسم کے ہتھیار ہیں، وہ گھوڑوں پر سوار ہے، وہ اونٹ پر سوار ہے، یا رسول اللہ ہم کئی دن کا فاقہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اچھی تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس برچیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس بھالے نہیں ہیں، ہمارے پاس الوار روکنے کے لیے ڈھالے نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہم دشمنوں کے مقابلے میں کیسے آئیں گے؟ تاریخ بتاتی ہے، مورخین روایت
کرتے ہیں, صحابہ کرام چشمدید گواہی دیتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کی یہ باتیں سنی, آقا اپنی مسند سے تشریف اٹھاتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں, کھجور کے درخت کے قریب جاتے ہیں, ایک ایک شاخ کو توڑتے ہیں اور اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو. یہ حضرت ابو بکر کو دے رہے ہیں, یہ دیگر صحابہ کو دے رہے ہیں. اب صحابہ فرماتے ہیں جنگ کا اعلان ہو گیا, اب جنگ شروع ہو گئی. صحابہ کرام نے یہ عریضہ پیش نہیں کیا, یا رسول اللہ تلواروں کے مقابلے میں یہ کھجور کی شاخیں کیا کام کریں گے, مگر غلاموں کا عقیدہ تھا, صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جو اپنے دست مبارک سے عطا کر رہے ہیں, اب یہ کھجور کی فقط شاخیں نہیں ہیں بلکہ اب یہ لوہے اور اسپاٹ کی بنی ہوئی تلواروں کو بھی کاٹ دیں گی, کفر کی گردنوں کو بھی اتار دیں گی. اور یہی ہسٹری بتاتی ہے, یہی تاریخ بتاتی ہے, جب مصطفیٰ کے غلام پہنچے ہیں بدر کے میدان میں, غلام بدر کے میدان میں ہیں, جنگ کے میدان میں مصروف عمل ہے, میرے آقا نے دست مبارک کو اٹھایا ہے, فضا میں لہرایا ہے, بارگاہ خدا میں التجا کی ہے, دعا کی ہے, اے مولا یہ مٹھی بھر مسلمان ہے, یہ تیری ربوبیت کو ماننے والے, یہ مٹھی بھر انسان ہے, تیرے محبوب کی ربوبیت کو ماننے والے, یہ مٹھی بھر مسلمان ہے. اے مولا اگر آج یہ قتل کر دیے گئے, اگر آج یہ مار دیے گئے, اگر آج ان کو قتل کر دیا گیا, صبح قیامت تک تیری کوئی ربوبیت کا اقرار کرنے والا نہ ہوگا, تیرے محبوب کی نبوت کو ماننے والا نہ ہوگا. اے مولا تو ان کو کامیابی عطا کر دے, تو ان کو کامرانی عطا کر دے, تو انہیں فتح عطا کر دے, تو ان کو نصرت عطا کر دے. تاریخ بتاتی ہے, صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے غلاموں نے تلواروں کے مقابلے میں جب کھجور کی شاخوں کو چلایا ہے تو کفار و مشرکین کی گردنیں ایسے کٹ کر گر رہی تھی جیسے بنیے کی دکان پر گاجر مولی کٹا کرتے ہو, جیسے گاجر مولی کٹا کرتے ہو. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, نبی کا گھرانہ. جیسے گاجر مولی بنیے کی دکانوں پر کٹا کرتی ہو, اس لیے غلاموں کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ تھا, ہم لڑنے کے لیے مادی طاقت کے بلبوتے نہیں گئے ہیں, ہم لڑنے کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم طاقت کے بل پہ نہیں گئے ہیں, ہتھیاروں کے بل پہ نہیں گئے ہیں, بلکہ رضائے مصطفیٰ کے لیے گئے ہیں, رضائے الہی کے لیے گئے ہیں. اگر آج بھی ہم رضائے الہی کے لیے اپنی زندگی کا ہر شعبہ قائم کر لے, ہر شعبے میں یہ اپنا نظریہ بنا لے کہ ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے, مریں گے تو مصطفیٰ کے لیے, جیئیں گے تو دین مصطفیٰ کے لیے, مریں گے تو دین مصطفیٰ کے لیے, کھائیں گے تو مصطفیٰ کے لیے, پیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا جینا بھی عبادت ہے, ہمارا مرنا بھی عبادت ہے, ہمارا اس دنیا میں آنا بھی کامیاب ہے, اور ہمارا اس دنیا میں آخرت میں جانا بھی کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ. زندہ باد.